السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے حوالے سے آج پھر ایک چھوٹی سی بات کریں گے۔ ہماری نمازوں میں ایکچولی دل کیوں نہیں لگتا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر یہ سوال بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا نماز کے اندر وہ خشوع نہیں آتا، وہ اس کے اندر وہ مزہ نہیں آتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی جو وجہ میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ہے ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، اور شروع سے ہی جب ہم چھوٹے سے بڑے ہو رہے تھے تو ہماری پیرنٹس نے یا ہمیں قاری صاحب نے نماز سکھا دی، اور جو کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا ہم نے اسی پیٹرن پہ نماز پڑھنی شروع کی، اور وہ ایک رٹا رٹایا پیٹرن ہے، اس کو ہم فالو کرتے چلے جا رہے ہیں ایک ریموٹ کنٹرول کی طرح، جیسے بس اسی طرح ہم پڑھتے ہیں جو ہم نے یاد کیا ہوا ہے بس۔ تو اس لیے نماز میں خشوع نہیں آتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ تو پہلے تو یہ کہ نماز کا ترجمہ ضرور آنا چاہیے، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ رادر پڑھنا تو نہیں، مانگنا ہے اللہ سے ہم نے نماز میں، تو اس کا ہمیں احساس ہو تو ہمارا دل لگتا ہے نماز میں۔ پھر یہ کہ مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتیں، مختلف اذکار نماز میں کیے ہیں جو ہم نہیں کرتے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو آج اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تکبیر پڑھ کے، نیت کر کے، اور پھر ایک اور بات کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اللہ اکبر کہیں، آپ کو جو نماز آپ نے پڑھنی ہے ظاہر ہے اسی کی نیت سے آپ کھڑی ہوئے ہیں، تو وہ جو پورا سپارہ ہم نے یاد کیا ہوا ہوتا ہے کہ منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اور 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے، اور یہ سب، تو یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ اللہ اکبر کریں اور کھڑے ہو جائیں دل کے ارادے کے ساتھ، تو آپ کی یہ نیت ہو جائے گی۔ اور پھر نیت کرنے کے بعد، اللہ اکبر کہنے کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں، ہم اس کو ثنا کہتے ہیں، یا اس کو ہم دعا الاستفتاح بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم۔ تو یہ ہم سب کو یاد ہے اور ہم لوگ اسی کو پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی یہ جاننے کی کہ یہاں پر کچھ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور دعا آج میں آپ کو بتاؤں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ اس دعا کو بھی یاد کر لیں، کبھی سبحانک اللہم پڑھ لیں اور کبھی پھر یہ دعا پڑھ لیں، تو آپ کو مزہ آئے گا۔ یا آپ ڈیوائیڈ کر لیں کہ میں نے سنتوں میں یہ اس کو پڑھنا ہے اور فرائض میں نے دوسری دعا پڑھنی ہے، تو اس طرح سے پھر آپ کا زیادہ خشوع ہوگا نماز کے اندر۔ اب وہ دعا اس طرح سے ہے، ہم جو پڑھتے ہیں وہ تو آپ سب کو یاد ہوگی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور اس کو بھی آپ جب پڑھیں تو سکون کے ساتھ پڑھیں۔ سب سے ضروری چیز نماز میں سکون ہے۔ ہماری نمازیں بہت تیزی میں پڑھی جاتی ہیں، اس لیے بھی اس میں خشوع نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا۔ تو اس کو بھی بڑے آرام سے تمام طریقے، تجوید کے بھی طریقے اور مخارج اور جو مد اصلی، یہ تمام چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے سکون کے ساتھ پڑھیں۔ اور جو دوسری دعا ہے وہ اس طرح سے ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ تو اس کو بھی آپ یاد کر لیں۔ ابھی آپ کو سننے میں مشکل لگے گی کیونکہ آپ نے اس کو یاد نہیں کیا ہوا، لیکن جب آپ اس کو یاد کر لیں گے تو یہ آپ کو پڑھنے میں بہت ایزی محسوس ہوگی۔ اس کا ترجمہ بھی میں ابھی اس کے ساتھ ہی آپ کو دے دیتی ہوں، اور آپ اس کو بھی یاد کر کے اور اپنے نمازوں میں اس کو بھی سٹارٹ کر لیں۔ تو یہ دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، اور سبحانک اللہم بھی۔ تو دو دعائیں آپ کو پتہ چل گئیں
جو آپ کی دعائے استفتاح ہے، تو یہاں پر آپ کبھی ایک اور کبھی دوسری دعا پڑھا کریں۔ اسی طرح سے انشاءاللہ میں آپ کو آگے بھی بتاؤں گی کہ مختلف اوقات میں مختلف اذکار، مختلف دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ اس سے ہماری نمازوں میں اور بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں ہمیں خشوع عطا کریں، سکون عطا کریں، اور ہماری نمازیں وہ نمازیں بن جائیں جو واقعی ہی بے حیائی اور فحاشی اور برائیوں سے روکنے والی ہوتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں اور ساتھ ہم گناہ بھی کر رہے ہوں اس طرح کے، تو پھر اس نماز پہ محنت کی ضرورت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نمازوں میں خشوع عطا فرمائے، آمین۔